مدینہ 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 مدینہ. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں، تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے، لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا، ماشاءاللہ یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی، یہ فن ہو گیا، یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ ہے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے، الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو، سنیو کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے، یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے، یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے، اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو، اعلیٰ حضرت، غوث پاک، غریب نواز، مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں، ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے، مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے، غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور ہجرت و نوا کے آنے والے جوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو، اس کو جگہ مت دیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے، اللہ کے رسول فرما رہے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایسے مت بولے بھائیو، آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی بولو. بھائی تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں، اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے جما کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے. لیکن کوئی کچھ نہ بولے، میری بات سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اور جو نماز چھوڑ دی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں. اور مزید کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں، ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی
تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا مجھے بتاؤ؟ تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا، ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہیں نہیں، انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے، زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا، دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، توجہ سے سننا، اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکے؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپت ہے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا۔ بھائیو، ولی تو ولی ہے، نبیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس کی مدد مت کرنا، تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا، سنی حضرات یہ بات سننے کے کم آتی ہے، ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آئے ہو تو فلاں بزرگ کو دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں کو دیکھو جنت، اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو۔ اگر اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا، تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا، جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھانا۔ بھائیو، چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، اور بتاؤں سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں، کتوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، لیکن یہ اللہ کی شان، اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھانا۔ توجہ ہے، اگر قرآن پہ ایمان لائے تو یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو، عبرت کی آنکھوں سے سنو، عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، عبرت کے کان سے سنو۔ اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے، بنائی نوح علیہ السلام نے، تیار کی نوح علیہ السلام نے، سب کو لے لیا، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، نہیں لیا۔ اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے، میرا بیٹا ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے لے لوں۔ اللہ نے کہا نہیں لے سکتے، کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں، نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں تھوڑی توجہ، غور کرو، کیا تم نبی کے بیٹے ہو؟ نبی کی اولاد ہو؟ نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے، اللہ کہہ رہے مت لینا۔ پھر نوح علیہ السلام نے تیسری بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے دے میں لے لوں۔ اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں۔ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو، جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو، اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، کلکتہ تک جاتے ہو، بمبئی تک جاتے ہو، حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو۔ اللہ اکبر، بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے۔ او نادان انسان، جو مال قبر میں نہیں جائے گا، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہے۔ اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں، میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں
نکالتا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو. پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں, پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اللہ نے پوری زندگی دی, ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے, پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو, آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, یہ جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا, لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے.